خصائص خطیب یا خصائص مبلغ. ایک مبلغ اور خطیب یا خطیبہ یا واعظ یا واعظہ کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو یاد رکھیے دو خصوصیات وہ خود خطابت سے ہی تعلق رکھتی ہیں. اگر یہ دو خصوصیات اگر کسی خطیب میں نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، وہ پروفیسر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، لیکن خطیب نہیں ہو سکتے. خطیب کے لیے یہ دو خصوصیات ہونا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی خصوصیت کہ اس کا علم اس کے بیان سے زیادہ ہونا چاہیے. توجہ رہے، سب سے پہلا کیا ہے کہ اس کا علم اس کے بیان سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے لیے خود مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، بہت عظیم فرمان ہے، ینبغی ان یکون علم الرجل زائدا علی نطقہ. سزاوار یہ ہے کہ مرد یعنی شخص یعنی خطیب کا علم زیادہ ہونا چاہیے اس کی گفتگو یعنی علی نطقہ ہی اس کی گفتگو پر. وعقلہ غالبا علی لسانہ، اور اس کی عقل غالب رہے اس کی زبان پر. یہ مبلغ اور خطیب کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ علم زیادہ ہو. اگر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنا ہے تو آپ کے پاس میٹر کم سے کم آپ کے پاس 1.5-2 گھنٹے کا ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے. وَعَقْلُهُ غَالِبًا عَلَى نُطْقِهِ، اور اس کی عقل غالب رہے اس کی زبان پر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جوش خطابت میں جو دل چاہے بولتا چلا جائے، بس بولنے سے مطلب ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. بعض دفعہ آپ نے دیکھا جوش خطابت میں لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں کہ جس کا نقصان ہوتا ہے، نہ کہ فائدہ، بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ مولا فرما رہے ہیں، بہت اہم فرمان ہے. یہ اپنے لیے انتہائی یوں سمجھ لیجیے کہ خطیب لکھ کر اس کو اپنے گلے میں ڈال لے اور اس کا پابند رہے. اور یہ خصوصیت اس کی بہت ساری تفصیل اور بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ دوسری خصوصیت خطیب اور مبلغ کی یہ ہے کہ الوقوف عند حد العلم، جتنا علم ہے اسی حد میں رہ کر گفتگو کرنا ہے. یعنی اپنی علمی حدود سے تجاوز نہیں کر جانا. بہت سارے آپ خطیبوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ گفتگو کرنے پر آتے ہیں تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ آیا اس کا علم اس میں ہے بھی یا نہیں ہے. بس وہ وہاں پر فقہی بھی، اعتقادی بھی اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور بعض علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ خطیب یا ذاکر جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ اسی حد تک رہنا ہے، لیکن وہ اپنی حد سے تجاوز جب کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ علامت الدہر بنا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ خطیب کو یہ چاہیے کہ وہ جتنا علم ہے اسی کے اندر رہ کر گفتگو کرے. یہ دو انتہائی اہم ترین کامیاب خطیب کی خصوصیات ہیں. اس کی گفتگو سے اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے، اور جتنا علم ہے اسی علم کے اندر رہ کر گفتگو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ انتہائی اہم ترین خصوصیات خطابت ہیں. اس کے علاوہ باقی اخلاقیاتی کچھ چیزیں ہیں کہ جو خطیب کو آنی چاہیے اور ضروری ہیں. یہ میں فہرست وار اس کو گن دیتا ہوں، باقی آپ لوگ توجہ کریں گے تو یہ ساری کی ساری انتہائی اہم ترین ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اخلاص ہے. دیکھیے کوئی بھی کام کیجئے گا اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو، اگر کوئی پیسے کی خاطر کر رہا ہے، شہرت کی خاطر کر رہا ہے. کہ خطیب کو چاہیے کہ وہ باشجاع ہو. اگر بزدل ہے تو حق بات کہنے سے گھبرائے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہر حق بات ہر جگہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ حکمت بھی چاہیے. اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو وہ خطابت نہیں ہے، وہ بلکہ وبال جان بن جائے گا. لیکن یہاں کہ جہاں پر ضرورت ہے
تو یوں سمجھا جائے کہ تمام مجمع میں سب سے شجاع انسان اگر سمجھا جائے تو وہ خطیب کو ہونا چاہیے، تاکہ وہ حق بات کو پہنچا سکے۔ اسی طرح سے شرح صدر یعنی دل کشادہ ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خطیبوں کو، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ علماء بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پتہ نہ جانے کیا کیا۔ اس میں یہ کہتا ہوں کہ خطیب کے لیے یہ ہے کہ وہ جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو۔ اگر جوڑ رہا ہے تو وہ خطابت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اگر جوڑ نہیں رہا جاتا ہے جہاں پہ وہاں کے مومنین کو ڈرا کے آ جاتا ہے اور ان کے درمیان فساد کر کے آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے خصوصاً وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ صدق یعنی سچائی۔ خطیب ویسے ہی سچائی ہمیشہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ضرور فقط خطابت کے لیے نہیں، لیکن ہم اس کو خطابت میں خاص طور پر استعمال کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ ہر کام میں ہی صداقت اگر نہیں ہوتی تو لوگ بھروسہ نہیں کرتے، چاہے وہ پرچون کی دکان ہی کسی کی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، تو وہ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر خطیب اپنی گفتگو میں سچا نہیں رہے گا، کہ سچ نہیں بولے گا، تو وہ خطیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بہرحال میں نے اس پر زیادہ وقت نہیں دیا ہے، آپ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ صبر ہے، صبر جس خطیب میں نہیں ہوگا، حوصلہ نہیں ہوگا، وہ بھی خطیب کامیاب خطیب نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت پر عمل کرنے والا سب سے پہلے خود انسان اور خطیب کو چاہیے کہ وہ صاحب صبر ہو۔ کہیں پر وقت لیٹ ہو رہا ہے، کہیں پر ماحول اچھا نہیں مل رہا، آپ کی شخصیت کے مطابق آپ کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا جسے کہتے ہیں، تو اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ کامیاب خطیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے استقامت بھی خطیب، یہ صبر کے ساتھ ساتھ ہی قریبی چیز ہے، لیکن استقامت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان شروع تو کرتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا، بس پھر آگے آئندہ سال محرم میں دیکھ لیں گے جب موقع ملے گا، اور کاموں میں لگ گئے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر استقامت نہیں دکھائی، تسلسل نہیں دکھایا، ہمت نہیں کی، تو یہ ہے کہ وہ بھی خطیب، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہمارا یہ دور سے خطابت پروفیشنل انداز کا ہے، تو پروفیشنل خطابت کے لیے استقامت بہت ضروری ہے، استقلال بہت ضروری ہے، تسلسل ضروری ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ تو ادب، با ادب ہونا چاہیے خطیب کو، ادیب ہونا چاہیے، بد اخلاق خدا نخواستہ نہ ہو کہ یعنی گفتگو کر رہے ہیں تو بد اخلاقی کر جائیں، ممبر سے کر جائیں یا زیر ممبر۔ اور یاد رکھیں کہ خطیب کی کوئی زندگی پرسنل زندگی نہیں ہوتی، ویسے تو کوئی بھی بڑی شخصیت ہے اس کی پرسنل زندگی ہوتی ہی نہیں ہے، جو بھی زندگی ہوتی ہے اجتماعی ہوتی ہے، کہے کہ میں نے تو یہ پرسنل اپنی نہیں، کوئی ایسا نہیں، تو وہ ممبر پر بھی ہو یا زیر ممبر ہو، ضرور نہیں کہ ممبر پر، آج ریکارڈنگ کا دور ہے، اگر آپ زیر ممبر ہیں مجلس پڑھنے سے پہلے یا مجلس پڑھنے کے بعد بھی اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ گفتگو یا کوئی طریقہ اور اپناتے ہیں اور ممبر پہ جا کر اخلاق اور ادبیات کا بہت درس دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ابھی ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تو ان کی گفتگو ایسی تھی اور ابھی ممبر پر آ کر ہمیں درس دے رہے ہیں، تو نہیں، تو با ادب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تواضع یعنی انکساری، منکسر مزاج ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکڑے ہوئے انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اکڑنا صفت تو مردے کی ہوتی ہے، زندہ انسان اکڑتا نہیں ہے، مردہ اکڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ جان نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو جتنا علم آتا ہے انسان کے اندر تواضع آتے ہیں، جس کی مثال اخلاقیات میں بہت پیاری دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، تو آپ اسی طرح سے دوسری آپ مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی ممکن ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ جو ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے جیسے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے،
تو جو شخص پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے، جھک رہا ہوتا ہے، کمر اس کی جھکی ہوتی ہے اور سفر اس کا جاری ہوتا ہے. اور جو شخص پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے، تو جو پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے وہ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، کمر اس کی سیدھی ہوتی ہے. تو اگر ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ بے شک اکڑ کے چلیے، لیکن اگر ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے چلنا ہوگا، تواضع کے ساتھ، جھک کر انکساری کے ساتھ سب سے پیش آئیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی شخصیت آ گئی تو خطیب صاحب یا کوئی بھی ہے شخص بہرحال وہ کھڑے ہو کر بڑا احترام دیتے ہیں، اور اگر کوئی سادہ لباس میں آ جائے، کوئی بہرحال ظاہری طور پر جو ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہوگا تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تو جبکہ ایسا نہیں، کہ سب کے لیے احترام برابر ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کم علم والا ہو یا زیادہ علم والا ہو، احترام آپ کی شخصیت بتا رہا ہے، آپ کس شخصیت کے مالک ہیں. لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ تواضع بھی ضروری ہے. تو اور بھی بہت ساری اخلاقیاتی چیزیں ہیں جو ایک خطیب میں ہونی چاہیے، لیکن مین یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں، اور خصوصاً سب سے پہلی جو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں کہ آپ کا علم زیادہ ہونا چاہیے آپ کے بیان سے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ جتنا جانتے ہیں اسی حد تک اس کو بیان کریں انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.